بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، الیگزینڈر جسے سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، یہ 20 جولائی 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کے قصبہ پیلا میں پیدا ہوا تھا، اور یہ الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں اپنے والد کی وفات کے بعد بادشاہ بن گیا تھا، کیونکہ اس کا والد اور اس کا دادا اس سے قبل مقدونیہ کے بادشاہ تھے۔ اور پھر یہ 23 سال کی عمر میں دنیا کو فتح کرنے کا خواب لے کر مقدونیہ سے نکل کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے یونان فتح کیا، اس کے بعد ترکی اور ایران کو فتح کرتے ہوئے شام، یروشلم، بابل، عراق کا رخ کیا۔ بابل اور عراق کو فتح کرنے کے بعد عراق مصر کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوا اور ٹیکسلا کے مقام پر راجہ پورس سے جنگ لڑی اور اپنے ہر دل عزیز گھوڑے کی یاد میں پھالیا کا شہر آباد کیا، اور پھر مکران کے راستے واپسی کا سفر شروع کر دیا، کیونکہ یہاں تک آتے آتے اس کا لشکر اور فوج مسلسل جنگوں اور سفر کی وجہ سے تھک گئے تھے، لہٰذا اس نے ترکی کے راستے واپسی گھر کا سفر شروع کیا تو بابل کے شہر میں بخت نصر کے محل میں اس کو ایک رات سخت ٹائیفائیڈ ہوا، اور 323 قبل مسیح میں 35 سال کی عمر میں یہ سکندر اعظم انتقال کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد دنیا کے تاریخ دانوں نے ہمیں اور ہماری نسلوں کو یہ بتایا کہ وہ الیگزینڈر انسانی تاریخ کا عظیم فاتح اور عظیم جرنیل تھا، لہٰذا وہ اس قابل تھا کہ اس کو سکندر اعظم کہا جا سکے۔ لیکن آج ہم 21ویں صدی میں دنیا کے مورخین سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ الیگزینڈر ایک بادشاہ کا بیٹا تھا اور دنیا کے بہترین استاد ارسطو کا شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ اسے 20 سال کی عمر میں بادشاہت وراثت میں ملی تھی۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیڑ بکریاں چرانے والے ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بازی اور فن سپاہ گری بھی عام بچوں کے ساتھ ہی بازاروں میں سیکھی تھی۔ اس کے باوجود سکندر اعظم نے دنیا کی ایک بہترین فوج کے ساتھ 10 سالوں میں صرف 17 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سالوں میں ایک عام فوج کے ساتھ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس 22 لاکھ کے علاقہ میں روم اور عراق کی 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ آج کے جدید سیٹلائٹ، جنگی جہازوں اور ایٹم بم کے باوجود بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس ایسی سلطنت موجود نہیں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر فتح کروائی تھی۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے اس سفر میں اپنے ذاتی 100 سے زائد جرنیل اور کمانڈر قتل کروائے تھے، اور اس کی فوج میں کئی مرتبہ بغاوتیں بھی ہوئی تھیں، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے پھالیا کے مقام پر آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ایک فوجی یا جرنیل کو پورے 10 سالوں میں کبھی بھی سر تک اٹھانے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ حالانکہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معزول کر دیا تھا، لیکن کسی کو بھی یہ حکم ٹالنے کی جرت تک نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ کو گورنری کے عہدے سے بھی ہٹا دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص جیسے عظیم جرنیل کا کل اثاثہ اور جمع پونجی ایک مرتبہ ضبط کر کے مدینہ کے بیت المال میں جمع کر دی تھی، اور ایک مرتبہ حمص کے گورنر کو گورنری سے ہٹا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا تھا۔ ان تمام واقعات میں سے کسی ایک کو بھی کبھی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ دوسری طرف الیگزینڈر نے جو علاقہ فتح کیا وہاں کوئی خاص گورننگ سسٹم موجود نہ تھا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ میں ایسے سیاسی اور مذہبی معاملات اور قوانین بنائے
جو آج تک اسلامی اور مغربی دنیا میں رائج ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح شروع کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی سزائیں مقرر کی، سن ہجری یعنی اسلامی کیلنڈر کا اجرا کیا، جیل خانہ جات قائم کیے، مؤذنوں اور قاریوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں لائٹنگ کا انتظام کروایا اور پولیس کا محکمہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک مکمل عدالتی جوڈیشل سسٹم قائم کیا۔ فوج کی چھاونیوں اور فوجی محکمے کا تصور پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے علاقے میں زمین کو سیراب کرنے کا نظام بنایا، جس کے لیے جگہ جگہ پر نہریں اور کنویں کھودے گئے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور غریبوں کے وظائف مقرر کیے گئے، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں، حکمرانوں اور ایلیٹ کلاس لوگوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا نظام بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے انصافی کرنے والے ججوں کے محاسبے کا عمل بھی شروع کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے واحد حکمران تھے جو راتوں کو خود تاجروں کے قافلوں کے اموال پر پہرا دیتے تھے اور دن کے وقت خلافت کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول اور ضابطے آج پوری دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے رائج ہیں۔ آج بھی جب کوئی فوجی چھٹی پر جاتا ہے یا کوئی پولیس والا وردی پہن کر ڈیوٹی دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کا صحرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور سے جا کر ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جہاں حکمران عدل کرتے ہیں وہاں عوام رات کو بے خوف ہو کر سوتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ناظرین، تاریخ کی یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کبھی بھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہونے کے باوجود سر کے نیچے اینٹ رکھ کر زمین پر سو جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتوں پر 14 اور 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا ہوا ایک جملہ جو آج بھی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں اور تم نے ان کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود جب آپ اس دنیا سے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,000 دراہم کے مقروض تھے، جو آپ کا اکلوتا رہائشی مکان فروخت کر کے قرض اتارا گیا تھا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کا ایک ایسا چمکتا ہوا سورج تھے جس کی روشنی آج بھی لوگوں کو رہنمائی دیتی ہے۔ آپ کے دور میں جنگلوں میں بھیڑیے اور بکریاں ایک ندی پر چرتے اور پانی پیتے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو ایک جنگلی انسان بھاگتا ہوا شہر میں آیا اور اس نے آ کر لوگوں کو خبر دی کہ لوگوں، حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ آج میں ریوڑ لے کر بھیڑوں کا جب چروانے کے لیے گیا تو ایک شیر نے آگے بڑھ کر میری بکریوں پر حملہ کر دیا۔ شیر کی یہ جرت دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید کہ حضرت عمر فوت نہ ہو گئے ہوں۔ ناظرین گرامی، ان تمام حقائق کو سامنے رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ الیگزینڈر حضرت عمر کے سامنے ایک طفل مکتب کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا موازنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا انتہائی بے انصافی ہے۔ الیگزینڈر کی سلطنت صرف 5 سال کے بعد ٹوٹ گئی تھی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح شدہ ممالک آج بھی اذانوں کی آوازوں سے گونج رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اس دنیا کے اصل سکندر اعظم کا نام الیگزینڈر نہیں، بلکہ اس دنیا کا اصل سکندر اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔